السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عقل و شعور عطا فرما کے ہمیں اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت و جلالت کا اقرار کرتے ہیں۔ درود و سلام اس ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہیں، سرور کشور رسالت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بارگاہ شہ بطحہ میں سلام، گر قبول افتد زہ شرف مدام۔ ناظرین کرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا خلوص، آپ کا تعاون، آپ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے لفظ قاصر ہے۔ میں صمیم قلب سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک نئے پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم روشنی ڈالیں گے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کی ابتدا پر، پھر اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں پر، عربوں کی اخلاقی حالت پر تذکرہ کریں گے، اور چھٹی صدی میں دنیا کی مذہبی حالت پر ایک نظر ڈالیں گے۔ حضرین اکرام، مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی، اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمرو بن لوہی کا دور آیا۔ عمرو مکے کا ایک بہت بڑا دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو اس نے پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمرو بن لوہی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی کی شروعات عمرو بن لوہی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لوہی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ اب ایک نظر کرتے ہیں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعا میں ایک خوبصورت گرجا یعنی چرچ بنوایا تھا، اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا، تاکہ سارے عرب کے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کے جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے، اور وہ پتھر جس پر گرتا تھا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا تھا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔
اس کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں عربوں کی اخلاقی حالت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری و ڈاکہ زنی، زناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھیں۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھیں۔ اب چھٹی صدی میں دنیا کی مذہبی حالات کیا تھی، اس پر نظر ڈالیں گے۔ چھٹی صدی میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور تھے۔ جہالت عام تھی۔ دین کے صحیح مفہوم سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ ہر طرف شرک و بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب کے ہر گھر میں الگ الگ بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ کعبہ جیسی مقدس جگہ میں 360 بت جمع کر کے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر سورج، چاند، ستارے اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور جو لوگ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب والے سمجھتے تھے ان کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اللہ کی کتابوں کے احکام و قوانین کو بدل ڈالا تھا۔ ان کی اصلی شکل و صورت باقی نہیں رہی تھی، بلکہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان مذاہب کے اصل بانی انبیاء کرام دوبارہ واپس آ کر ان کی حالت دیکھتے تو وہ ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان مذاہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ چکے تھے، حتیٰ کہ پوری طرح عقیدہ توحید پر بھی قائم نہیں تھے، اور ان کی بہت ساری عادتیں اور رسمیں مشرکانہ اور جاہلی روایات کے مطابق تھیں۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح اور صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت پر ایک نظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اسی طرح قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔
سورہ صف آیت نمبر 6۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایپیسوڈ کے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہم اہم پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں، ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں۔ دین زندہ تو ہم زندہ کی شروعات آپ کو یاد ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے تاریخ اسلام کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ اگر ایک آدھ ایپیسوڈ آپ سے چھوٹ گیا ہو تو اس کو آپ پھر سے سن لیں، دیکھ لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ آئیے ہم اور آپ اس عزم کو ایک بار پھر سے دہرائیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔